الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مخدوم العلماء استاد العلماء حضرت مولانا سید نذیر شاہ صاحب دامت برکاتہ، حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں تو اس کو کرامت سمجھتا ہوں شاہ صاحب کی کہ میں پہنچ گیا. سردی میں ہر شے سکڑ جاتی ہے لیکن سفر لمبا ہو جاتا ہے. آج کے جلسہ جامعہ فاروق اعظم فیصل آباد کا جلسہ، میں اس وقت سے یہاں حاضر ہو رہا ہوں جب میں جوان تھا، میری داڑھی کالی تھی، آتے آتے سفید ہو گئی. کی جماعت رہتی ہے، اس پورے معاشرے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے صاحب حدیث شریف میں آتا ہے دنیا ملعون ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ او عالم او متعلم. فرمایا پوری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے چار چیزوں کے، الا ذکر اللہ کی یاد، وما والہ اور ہر شے جو یاد کے قریب کر دے. اس میں آپ کی گاڑی، اس کے آپ کے بال بچے، اس کے آپ کا کاروبار، اگر اس میں مولا یاد ہے تو وہ ما والہ میں شامل ہے، یہ مستثنیٰ ہے. او عالم او متعلم، یا دین کا عالم اور دین کا متعلم. عالم کہتی ہیں اس کو جو دین کا ہو، یاد رکھو. سے باقی کوئی عالم کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ان کے نام ہی اللہ نے الگ کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ عالم اور عالم دو لفظ ہیں، عالم اور عالم. عالم علم والا، عالم علامت. تو عالم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اور عالم جو اللہ کا علم رکھتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی شے سے جڑے ہوئے ہیں، عالم بھی اور عالم بھی.
قرآن نے کہا غور کرو زمین آسمان میں، تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا بنانے والا کون ہے۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر پیغمبروں کی جماعت نہ آتی تو پھر بھی توحید پر ایمان لانا فرض تھا؟ کہا کہ فرض تھا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں عقل دی اور کائنات بنا دی، اور کہا کہ اس میں غور کرو تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم۔ ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم، پورا عالم ہے بے کالم، واہ رے میرے رب العالم، واہ رے میرے رب۔ عالم جو دلالت کرے اللہ کی ذات پر، عالم جو راستہ بتا اللہ تعالیٰ کا۔ فرمانا عالمکم باللہ، اور سو فرمایا میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں۔ اللہ عالم کے ساتھ باللہ لگایا، عالمکم باللہ۔ جب عالمکم باللہ کہا، واخشاکم، میں تم میں سب سے اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ مار پر سب زیادہ رکھتا ہے۔ جب انسان کو جتنا کسی شے کا علم ہوتا جاتا ہے اتنا اس کی حقیقت کھلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کا سب سے بڑی دشمن جہالت ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس دماغ کے کچھ نہ کچھ تو علم دو، کیونکہ علم کی خاصیت ہے کہ انسان کی پالش کرتا ہے، انسان کے دماغ کی جب پالش کرتا ہے تو اس کو حق سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر بالکل جاہل ہوگا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے جاہل ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے پڑھے بڑی ڈگریاں ہیں لیکن دین کے میں بالکل جاہل۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ ہمارے بہاولپور کے جو کالج میڈیکل کالج کھلا، ہمارے بھائی وہاں کے بڑے قدیم تھا، جب نیا نیا کھلا تھا تو ان کو وہاں داخلہ ملا۔ وہاں جو پرنسپل صاحب آئے وہ تبلیغی جماعت کے تھے، داڑھی والے تھے۔ آج سے 25-30 سال 40 سال پیچھے ماحول میں چلے جائیں تو ایسے افسروں کا داڑھی رکھنا اور نماز پڑھنا لوگوں کو بہت عجیب لگتا تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت تبدیلی پیدا فرما دی، پورے عالم میں تبدیلی اس وقت ہے، اس لیے اب یہ اسلام کے اٹھنے کا زمانہ ہے۔ یاد رکھو یہ اٹھنے کا زمانہ ہے، اسلام اٹھ رہا ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی رحمۃ اللہ کراچی، فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تم تبلیغی جماعت دیکھتے ہو کہ اس میں ہر طبقہ لگا ہے، یہ جو تم مدارس کو دیکھتے ہو کہ ہر طبقے کے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ تم خانقاہوں میں دیکھتے ہو کہ ہر طرح کے لوگ اللہ والوں کے پاس آنے لگے ہیں۔ فرمایا کہ دراصل یہ امام مہدی کی فوج تیار ہو رہی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں۔ پھر ہنس کے فرماتے کہ خالی مولوی ان کے ساتھ ہوں گے تو حکومت کون چلائے گا؟ مولوی تو کہیں گے حضرت ہمیں تو مدرسہ چلانا آتا ہے۔ تو اللہ نے ہر طبقے کے اندر دیندار پیدا کر دیے، پولیس میں بھی، فوج میں بھی، تاجروں میں بھی، ہر طبقے میں، تاکہ جب اسلامی حکومت قائم ہو تو ہر طبقے کے ماہرین ان کے ساتھ لگ جائیں اور وہ پیغمبر سلام کے طریقے پر، خلافت کے طریقے پر اسلام کو رائج فرمایا۔ یہ اصل میں ان کی فوج تیار ہو رہی، یہ اسلام کسنے کا زمانہ۔ تو آج سے 25-30 سال پہلے یہ ماحول نہیں تھا۔ تو وہ جب بھی ان کا اجلاس ہوتا لاہور میں، تھے کراچی کے، اور وہ لاہور میں اجلاس ہوتا تو جاتی سب چھیڑنے لگ جاتے، یا آپ کو تو کہیں امام ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو کہیں مؤذن ہونا چاہیے تھا۔ اور بیچاروں کو بڑی شرمندگی ہوتی کہ بھئی یہ جب اجلاس ہے تو ان کی خوب گھت بناتے، حالانکہ بڑے آدمی تھے، پرنسپل تھے میڈیکل کالج کے، خود بھی بڑے ڈاکٹر تھے، لیکن وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی اور تبلیغی جماعت سے تعلق تھا۔ کراچی کے ماحول میں دینداری چونکہ بہت زیادہ ہے، تو ایک مولوی صاحب سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں تو بہت پریشان، جب اجلاس ہوتا تھی ہوتا، مولوی صاحب نے ان کو کچھ گر کی چیزیں بتائیں، کچھ گر کی، یہ گر مولویوں کے پاس ہوتے، اس لیے حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ لکھا ہے، فرمایا کہ کشتی چلانا ہمیں آتی ہے اور ان بدبختوں کے پاس کشتی ہے، اگر ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لے تو بھئی ہمارے ساتھ سوار ہیں، کشتی چلاتے ہم رہیں گے۔ یعنی سلطنتیں چلانا اور یہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن کشتی حکومت کی جاہلوں کے پاس ہے۔
تو چلو بھائی تم پیچھے بیٹھ جاؤ، ہمیں آگے چپو ہم چلا لیں گے، چلو تم بیٹھے رہو سواری بن کر۔ عجیب بات فرماتے تھے۔ تو مولوی صاحب نے ان کو گر بتایا۔ اب جب اجلاس ہوا تو سب بیٹھ گئے، او مول صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا یار تم سب شادی شدہ ہو؟ اور ہاں بالغ ہو؟ ہاں جی۔ اور غسل تو فرض ہوتا ہوگا؟ ہاں۔ تو پھر فرض غسل کے فرائض ہی بتا دو یار۔ چلو چیف صاحب، چلو فلاں صاحب، سب بیٹھے ہیں۔ وہ یار کیا کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں؟ تمہیں 3 فرض پتہ ہے؟ تولیہ، صابن، پانی۔ لاؤ جی، اس کے بعد انہوں نے چھیڑنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو، انہوں نے کہا ابھی تو میں نماز کی سنتے پوچھنے والا تھا، ابھی تو آگے وضو کے مستحبات پوچھنے والا تھا، تم تو غسل پر ہی بند ہو گئے۔ انا عالمکم باللہ، فرمایا کہ میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں۔ اخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے قرآن نے کہا وما یعقلها الا العالمون۔ ان نشانیوں کی حقیقت اور آیات کی حقیقت کامل طور پر کچھ سمجھتا ہے تو علم والے سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر صرف یہی آیت علماء کی فضیلت میں اترتی تو کافی تھی۔ وما یعقلها الا العالمون، علم والے سمجھتے ہیں ان آیات ربانی کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ علم روشنی ہے۔ حکیم محمد تھانوی رحمہ لکھا ہے کہ جس پیر صاحب کے پاس علماء نہ ہو اور جوہلا کا مجمع ہو، فرمایا کہ دیکھ لینا اس کی پیری میں شک ہے، اس لیے کہ اس کے پاس روشنی والے نہیں ہیں۔ عشق الہی پٹرول ہے اور علم روشنی ہے، جب 2 چیزیں ملتی ہیں تو پھر اندھیروں میں گاڑیاں چلتی ہیں۔ اگر پٹرول نہیں تو تب بھی گاڑی نہیں چلتی، روشنی نہیں تب بھی اندھیرے میں گاڑی نہیں چلتی، دونوں ضروری ہیں۔ آج سے عالمہ کو عالم ربانی، اللہ عالم ربانی، رب والا۔ عالم ربانی کی 2 معنی لکھے ہیں، ربانی تربیت سے کہ چھوٹے علوم سے بڑے علوم تک لے جائیں، اور دوسرا معنی ربانی، رب والا، اللہ والا، اللہ والا جو اللہ کو بھی یاد کرتا۔ اس لیے میرے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر سلام کی ایک جلوت کی وراثت ہے اور ایک خلوت کی وراثت ہے۔ امامت کرنا جلوت کی وراثت ہے، سبق پڑھانا، قرآن پڑھانا جلوت کی وراثت ہے، تبلیغ کرنا جلوت کی وراثت ہے، جہاد کرنا جلوت کی وراثت ہے، رات کو مولا کے سامنے کھڑے ہو کر رونا یہ خلوت کی وراثت ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ جب تک دونوں وراثتیں نہیں ہوں گی کامل وارث نہیں بنے گا۔ جب آپ نے فرمایا عالمکم باللہ کے بعد اخشا، خشیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ نے 2 اشارہ کیا، علم بھی ہے اور خشیت بھی ہے، کیونکہ جب علم ہوتا ہے تو معرفت ہوتی ہے، معرفت کے بعد اللہ کا انسان عاشق ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بس میں بہت مختصر گفتگو کرنی، ٹائم بہت ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا اپنی کتاب کو۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ امام بخاری آدھی حدیث لائے ہیں، اس حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک حسن نیت کا ہے اور ایک بری نیت کا ہے۔ فرمایا جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے شمار ہوگی، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی شادی کے لیے، اس کی ہجرت اسی کھاتے میں شمار ہوگی۔ لیکن امام بخاری نے اللہ رسول والا ٹکڑا ذکر نہیں کیا کہ اللہ رسول کی ہجرت کا، حالانکہ امام بخاری دوسری مقام پر لائے ہیں لیکن یہاں نہیں لائے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں اگر اچھی نیت نہیں کر سکتے تو کسی معاملے میں بری نیت بھی نہ کرو، خالی اس ذہن نہ ہوتا کہ پکڑ تو نہ ہو تمہاری۔ آدمی پکڑ کا کام کیوں کرے، کیوں خدا تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے؟ معاملات میں بری نیت کیوں کرتے ہو تم؟
اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ نیت کی اچھائی برائی کا اتنا تعلق ہے. ہم نے حضرت سے سنا کہ حاتم بن بلتا کا جو قصہ آتا ہے کتاب المغازی میں بھی اور کتاب الجہاد میں بھی ہے کہ حاتم بن بلتا جن کی نیت یہ نہیں تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے بچوں کی حفاظت کروں، میں مکہ والوں پر احسان کر دوں. کیونکہ مکہ والوں کا یہ ایک عجیب طریقہ تھا کہ جب فوج آتی تھی مخالف کی تو اس میں دیکھ لیتے جس آدمی کے بال بچے ان کے پاس ہوتے، ان کے مکہ شریف میں ہوتے، ان کو فوراً قتل کر دیتے تھے. وہ ساتھ آتے ہی قتل کر دیتے تھے. بھائی اتنا کیا بھی جنگ ہو یا نہ ہو. انہوں نے کہا میں بدر میں جب ساتھ جاؤں گا ہوتا مکہ میں میرے بال بچے وہاں ہیں اور قتل کرتے. انہیں اس لیے لکھا، یہ نیت نہیں تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچائے. خیر وہی آئی، وہ خط پکڑا گیا، سارا قصہ آتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی ملن ٹونکی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے نیت کی بنیاد پر ان کی بچت ہو گئی. نیت کی بنیاد بچت ہو گئی کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی نیت نہیں تھی جس سے اسلام کو نقصان پہنچے. تو فرمایا کرتے تھے کبھی انسان کی نیت صحیح ہو اور کام اور عمل میں غلطی بھی ہو جائے تو خدا کیا معافی ہے، لیکن نیت خراب ہو کام اچھا ہو کیا کوئی نتیجہ نہیں. چلو جی حدیث شریف میں آتا ہے کتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا حالانکہ انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے لیکن ان کی نیتیں ٹھیک نہیں کی. اس لیے میرے دوستوں میں کہا کرتا ہوں 3 اسلام کے شعبے 72 شعبے یا 77 شعبوں میں 3 شعبوں کو لازم پکڑ لو دوستوں. بس اس پر بات ختم کر رہا ہوں. نمبر 1 خلوص پیدا کرو. خلوص، مخلوق کے ساتھ خلوص پیدا کرو، 2 نمبری نہ کرو. اس سے مخلوق کا کوئی حق تمہارے ذمہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. کام میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن آپ کے دل میں 2 نمبری نہیں ہونے چاہیے. آج ہمارا معاشرہ خصوصاً پاکستان میں اس کی عام شکایت ہے. ہر ڈیل کرنے والا کہتا ہے میرا الو سیدھا ہو اگلا باہر میں جائے. دکانوں پر لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. میں نے کہ اس کے نیچے یہ بھی لکھ دو ہم قیامت کے دن اللہ سے معافی نہیں چاہتے، یہ لکھو ساتھ. میں تو کہتا ہوں بابا نگر نظر آیا نا، میں کہ لکھو اس کے نیچے، نہیں تو میں پینٹر کو بھیجتا ہوں. ہم اللہ سے معافی نہیں چاہتے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من اقال نادمن اقال اللہ اثراته یوم القیامہ. جو کسی پچھتانے والے کا سودا واپس لے لے اللہ قیامت دن اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ حدیث موجود ہے. ہم یہ روایت قدوری سے پڑھتے آ رہے ہیں، قدوری شریف سے شروع تھی یہ روایت، وہاں سے پڑھنے آ رہے ہیں. دکان پہ لکھوا دو، ہم معافی نہیں چاہیے. صحابی نے دکان کھولی بڑی اچھی چلی. صحابہ کرام تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں ہاتھ ڈال دیتے تھے مٹی سونا بن جاتی تھی. دکان چلی تو دکان بند کر دی اور پھر جہاد میں چلے گئے. کسی نے کہا عجیب آدمی یار بڑی اچھی تیری تجارت چل پڑی، بڑے گاہک تیری دکان پہ نظر آتے تھے. انہوں نے کہا جی میں نے اس کے لیے دکان کھولی نہیں. کہا میں نے یہ روایت رسول اللہ سے سنی تھی جو گاہک کا سودا واپس کر لے لے اس کے گناہ معاف ہوں گے، تو میں نے دکان اس لیے کھولی کہ کوئی گاہک سودا واپس کر جائے مجھے یہ فضیلت مل جائے. کہا کہ ایک گاہک سودا دے گیا اب میرا کام ہو گیا. یہ تھا صحابہ کرام کا. ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہماری بخشش نہیں ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. خلوص معاملات میں 2 نمبری نہیں کہ میرا کام میرا بھائی ہمارا کام ہونا چاہیے. یار اگلے کو چھوڑو، یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے. بلکہ آپ کو تو دعا کرنی چاہیے اللہ یہ سودا جو لے کر جا رہا ہے اس کے پیسے میں میرے لیے برکت اور اس مال میں اس کے لیے برکت ہو. پھر دیکھو ہماری تجارتوں میں کیسی برکتیں آتی ہیں. دوسرا اخلاص، اللہ کے معاملے میں اخلاص پیدا کرو. کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہ کرو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو. حدیث شریف میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کی اطاعت نہ کرنا خدا کو ناراض کر کے. اور ایک روایت میں آتا ہے
اللہ اسی مخلوق کو تیرے پر مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ جنہوں نے اپنے آل اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اسی آل اولاد نے ان کو جوتے مارے اور ہم وقت بھول گئے جب ہم ان کے لیے خدا کو ناراض کر رہے تھے۔ دوست احباب کے لیے، معاشرے کے لیے، معاشرہ بہت بڑا دشمن ہے۔ کئی لوگ، سوسائٹی، ماحول مجبور ہیں۔ کیا مجبوری ہے بھائی؟ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی مجبوری تو نہیں ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا حل نکالا اس ماحول کا؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، فصاحت اور بلاغت میں جتنا جملہ چھوٹا ہو اور اپنے معنی پر دال ہو وہ زیادہ بلیغ سمجھا جاتا ہے، فصیح سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اتنا جو لمبا جملہ، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اتنا لمبا جملہ قرآن نے بیان کیا ہے، حالانکہ صرف مختصر نام لے آتے یا عزیزہ کی جو ہے وہ کہہ دیتے کہ امرات العزیز، راود امرات العزیز، لیکن قرآن نے ماحول بیان کیا کہ یوسف کا ماحول دیکھو جس میں یوسف گھرا ہوا تھا، لیکن یوسف ہمت نہیں چھوڑی، پہلے کا قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، واستبق الباب، پھر کوشش کی، جب کوشش کی دروازے بھی کھل گئے، وشاہد شاہد من اہلیہ، گواہ بھی مل گیا۔ اخلاص، ہر عمل میں اخلاص ہو۔ میں آیا ہوں، مجھ پر فرض تھا، میں کیوں جا رہا ہوں، میں اپنے اوپر سوال وارد کروں، میں کیوں جا رہا ہوں؟ اللہ کے لیے جا رہا ہوں، یا اور کیوں اغراض؟ بلانے والے بھی، سننے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی کئی بار، فرماتے تو روزانہ تجدید نیت کیا کرو کہ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں۔ روزانہ جب بیٹھو تجدید نیت کرو، اللہ کے رضا کے لیے۔ تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو حکم سمجھ کر رہے ہیں۔ بیوی بچوں کیوں خوش کر رہے ہیں؟ بھائی یہ بخاری شریف میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں دے، تحتسبھا، وہاں بھی تو اللہ سے ثواب کی امید رکھے، لکا صدقہ تم۔ اور تیسری چیز حیا پیدا کرو، حیا۔ آج یہ شعبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب سے موبائل فون آیا ہے، حیا تو بالکل کہ جنازے نکل گئے، جنازے۔ پہلے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہوتا تھا تو ٹی وی نہیں رکھتے تھے دیندار لوگ، یا ٹی وی ہے، لوگوں کے ٹی وی رکھا ہے تو ٹی وی میں تو پروگرام وہیں سے آتے تھے جو خاص پروگرام ہے۔ لیکن اب یہ جو جیب میں موبائل رکھا ہے، میں تو کبھی کبھی عجیب دعا کرتا ہوں۔ میں ایک سعودی سائنسدان سے ملا، سعودیہ مدینہ شریف میں ہمارے دوست ہیں، ان کے دوست سے آئے۔ میں نے کہا شیخ یار اس سے کیسے جان چھوٹے گی؟ تو اس نے ایک امید دلائی کہ یہ سائنس میں لکھا ہے کہ یہ سورج میں بھی طوفان آتے ہیں، جب سورج میں طوفان آتا ہے تو جتنی چیزیں بھی خلا میں ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں۔ تو ایسے بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں ایک طوفان بڑا آنے والا ہے جس سے سب سیٹلائٹ جل جائیں گے اور یہ جو موبائل کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس دن سے میں دعا کرتا ہوں اللہ میں جلدی طوفان آ جائے۔ تو صورت ہی نہیں چھوٹنے کی، اللہ کا خوف نہ ہو سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کل مراقبہ کیا کرو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ، مشق کیا کرو یہاں تک کہ بات دل میں جم جائے تو جب ہی نفس و شیطان کوئی کچھ کہے کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے، قلت حیا۔ اور ایسا تو اللہ معاف فرمائے، اب تو رہی کوئی چیز نہیں رہی۔ پہلے تو انسان کو شرم اور حیا آتی تھی، اور اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ اس لیے 3 شعبے کو لازم کر لو میرے دوست، تو حیا پیدا کرو، بے حیائی کاموں سے رکو، آنکھ کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، کان کو بچاؤ، خلوص پیدا کرو، اللہ کے مخلوق کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، اپنی طرف سے آپ میں خلوص ہونا چاہیے، اور اخلاص اللہ کے معاملے میں ہر کام میں مولا کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔